سورہ زاریات پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 43، 44، 45 اور 46۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وفی ثمود، اور قوم ثمود میں بھی، اذ قیل، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا حتی حین، قلیل مدت کے لیے فائدہ اٹھا لو، فعتوا، پس انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، فأخذتهم الصاعقۃ، تو انہیں ہولناک کرک نے پکڑ لیا، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا، پس نہ تھی ان کے پاس طاقت، من قیام، کھڑے ہونے کی، وما کانوا، اور نہ تھا ان کا کوئی منتصرین، مدد کرنے والا، وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح کے قصہ میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، انہم کانوا، بے شک تھے وہ، قوما فاسقین، نافرمان قوم۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی تسلسل کے ساتھ ضمناً مختلف اقوام پر آنے والے عذاب کا ذکر فرما کر اہل مکہ کو اور بالعموم سرکار کی ساری امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کبھی بھی اللہ، اس کے رسول سے روگردانی نہ کرنا، سرکشی مت کرنا، نافرمانی مت کرنا، اور رسولوں کے مقابلے میں مت آنا۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ قرآن قصص نہیں ہے، قرآن عبرت ہے، قرآن حکایات کی کتاب نہیں ہے، قرآن درس ہے، اور یہ سارے واقعات درس کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم ثمود کا ذکر کر رہا ہے۔ ان کی طرف رب العالمین نے پیغام توحید اور پیغام حق پہنچانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے بھیجا۔ اچھا، کتنی عجیب قوم ہے یہ! نبی سے مطالبہ وہ کیا جو ان کے اپنے ذہن میں، اپنے عقل میں، اپنے خیال میں یہ تھا کہ یہ نبی پورا نہیں کر سکے گا۔ یہ قوم اس معاملہ میں بالکل مختلف ثابت ہوئی ہے۔ اب حضرت صالح سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ پتھر سے اونٹنی نکالو، اور اونٹنی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ گابن ہو، اور ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ نکلتے ہی بچے کو جنم دے۔ اب یہ مطالبہ ہے قوم کا نبی سے۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا حیوان سے حیوان، انسان سے حیوان، انسان سے انسان، یہ تو نظام قدرت ہے، لیکن پتھر سے حیوان کا پیدا ہونا یہ نظام قدرت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم مطالبہ وہ کرتے ہیں جو ہو نہ سکے، نظام سے مختلف۔ ابو جہل نے جب اپنی ساری کاوشیں کر لی نا، تو وہ بھی میدان میں آیا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ زمین پر تو سارے مطالبات میں ہار گیا، اب ان کو آسمان کے چکر میں پھنساتا ہوں، اور میرے آقا سے کہتا ہے چاند ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ اس بے وقوف قوم کو یہ پتہ نہیں ہے اللہ اپنے نبیوں کو اپنی پوری خدائی میں اختیارات دے کر بھیجتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، انبیاء
سے جب مطالبہ کیا جاتا ہے تو نبیوں کی ولیوں کی دو شانیں ہوتی ہیں. میں یاد رکھنا اولیاء حق کی بات کر رہا ہوں، گدی نشینوں کی بات نہیں کر رہا. یہ جو دولتیں جمع کرنے والے جو آستانوں پر بیٹھ کر زاغ بنے ہوئے، میرا وہ مقصد نہیں ہے. وہ اولیاء کاملین جو اللہ کے سچے بندے تھے، ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت میں یہ رب سے فیض لیتے ہیں، دوسری صورت میں مخلوق کو بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہر نبی اور ہر ولی کامل کو اللہ یہ دو جانا رخ دے کر بھیجتا ہے زمین پر. اب ایک لمحہ نبی کا تعلق اللہ سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے. اب جب مخلوق مطالبہ کرتی ہے تو نبی فوراً اپنے روحانی نیٹ سے رب سے پوچھتا ہے ان کا مطالبہ ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب فرماتا ہے کر دے، پیچھے کرنا تو میں نہیں ہے نا، تو فرما دے، میں نے کر دینا ہے. حقائق یہی ہیں. حضرت پیر میر علی شاہ تاجدار گولرا رحمۃ اللہ علیہ نے جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو چیلنج کیا تھا نا دو باتوں کا، اس نے کہا تھا قرآن کے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر سب سے بہترین ہوگی وہ سچا ہوگا. یہ غلام احمد قادیانی کا مطالبہ تھا. اور دوسرا مردہ زندہ کرتے ہیں، دو کاموں میں جو کامیاب ہو جائے گا وہی سچا ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنا رخ بدل لیا. فرمایا بات سنو، یہ نہیں کام کرتے کہ تم بھی تفسیر لکھے میں بھی تفسیر لکھوں، یہ نہیں ہے. ایسے کرتے ہیں ایک ٹیبل پر تو کاغذ اور قلم رکھ، دوسرے ٹیبل پر کاغذ اور قلم میں رکھتا ہوں. دور بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے قلم کو کہتے ہیں لکھ، جس کی قلم لکھنا شروع کر دے وہی سچا ہوگا. ہاتھ نہیں لگانا قلم کو، دور سے کہیں گے کہ قلم لکھ. تو لوگوں نے بعد میں پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا اگر مرزا غلام احمد قادیانی بھاگتا نہ اور وہ آ کر اس مطالبے پر بیٹھ جاتا تو آج مسلمانوں کے ہارنے کا اندیشہ تو تھا کہ کہیں مسلمان ہار نہ جائیں. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آگے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، یہ دعویٰ میں نے یوں کر دیا؟ میں نے یہ دعویٰ مدینے والے سے پوچھا، مدینے والے نے رب سے پوچھ کر کہا کر دو. تو میں نے مطالبہ یوں نہیں کر دیا تھا، میں نے اپنی پوری چین روحانی نیٹ کی قائم کی اور پھر میں نے سارا پوچھ کر میں نے مطالبہ کہا تھا. سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ ایسے لوگ جو اولیاء سے خواہ مخواہ کی دشمنی رکھتے ہیں نا، انہوں نے کہا داتا علی اجمیری جہاں کا مزار ہے یہاں داتا علی اجمیری ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں یہاں راوی بہتا تھا جب داتا علی اجمیری تشریف لائے. تو کہنے لگے جی جہاں ان کا مزار بنایا گیا یہاں تو داتا علی اجمیری ہے ہی نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں ان کا جسد مبارک کہاں لے جایا گیا ہے، تو یہ جھوٹ ہے. تو سید محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، لیلپور سے نکلے لاہور پہنچ گئے. داتا علی اجمیری کی نگری میں کھڑے ہو کر اعلان کروا دیا پورے لاہور میں، آؤ میں داتا کے قبر پر کھڑے ہو کر آواز دوں گا علی اجمیری، اگر اندر سے جواب آ گیا تو مان جانا یہی ہے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا محدث اعظم پاکستان سے یہ دعویٰ آپ نے کیسے کر لیا جبکہ سارا لاہور اکٹھا تھا، اور اگر آج علی اجمیری جواب نہ دیتا تو پھر کیا بننا تھا؟ تو میرے محدث اعظم پاکستان آقا نعمت نے فرمایا میں نے مطالبہ یوں تو نہیں کیا، میں نے مدینے والے سے پوچھ کر بات کی تھی. تو نبی کے ولی کے یہ دو رخ ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی سے مطالبہ وہ کرو جو پتھر سے ثابت نہ ہو سکے. اب اللہ کے نبی حضرت صالح نے رب سے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب نے کہا جس پتھر کو کہتے ہیں اسی پتھر کو تم کہہ دو ہم کام کر دیں گے. اب قوم نے جس پتھر کی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی آگے اس پتھر کو حکم دیا، اس کے اندر سے اونٹنی گابن نکل آئی اور اس نے نکلتے ہی بچے کو جنم دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی، فرمایا میرے نبی اپنی قوم کو کہہ دو اس کا پورا احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے نظام قدرت کی اونٹنی نہیں ہے، یہ رب کے حکم کی اونٹنی ہے. یہ خیال رکھنا، اس کی بے ادبی مت کرنا. اگر بے ادبی کی تو یہ بے ادبی حیوان کی یا کسی اونٹنی کی نہیں ہوگی، یہ رب کے حکم کی بے ادبی ہوگی، اس لیے مارے جاؤ گے. لیکن قوم اتنی اندھی تھی
انہوں نے کیا کیا؟ تاگ لگا کر بیٹھ گئے، اونٹنی گزرنے لگی، اس کی کونچیں کاٹ دی، اونٹنی گر گئی اور پھر اس کو شہید کر دیا۔ اب اللہ نے اپنے نبی کی طرف جبریل امین کو بھیجا، ان کو کہہ دو 3 دن کی مہلت ہے، یا تو سچی توبہ کر لو نہیں تو عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب نبی نے اکٹھا کر کے کہا بھائی تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، کہنے لگے یہ باتیں بڑی پرانی ہیں، یہ 3 دن کی مہلت کا جو قصہ ہے نا ہم نہیں مانتے، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ قومیں عجیب طرز کی تھی، کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ 3 دن کی مہلت کی جو کہانی ہے نا یہ ویسے باتیں ہیں۔ اچھا کچھ نہیں ہونے والا تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر تیسرے دن کا سورج چڑھا، آسمان سے ایک زور کی کڑکدار چیخ آئی۔ چیخ کیا تھی؟ وہ طوفان تھا، پوری قوم ملیا میٹ کر دی گئی۔ جس کے کان میں چیخ کی آواز پہنچی، کان سے داخل ہوئی، دل میں گئی، دل پھٹے اور سینے سے باہر نکل کر گرے، اور وہ نشان عبرت بن گئے۔ ساری قوم کے لوگوں کے جو منکرین تھے دل پھٹ گئے، اور دل پھٹ کر سب مر گئے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے اس میں عبرت ہے، نشانی ہے۔ میرے محبوب کی امت خیال رکھنا، تم وہ کام مت کرنا جس قوم سے پہلی قومیں ہلاک کی گئی ہیں۔ تم لاڈلے ضرور ہو، محبوب کے پیارے ہو، اس لیے رب کو تم سے پیار ہے، لیکن یہ پیار کتنا عرصہ چلے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال؟ پھر ایک دن منو مٹی کے نیچے آ کر پھر تو پوچھا جائے گا نا۔ ابھی تو پیار کی کہانی چلتی رہے گی، لیکن یاد رکھنا پھر ایک دن جواب دہی سے گزرنا ہوگا، پھر ہم پوچھ لیں گے کیا کیا کر کے آئے ہو، کتنا کم ناپا، کتنا کم تولا، کتنا دھوکہ کیا، کس کا حق مارا، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کو گال دی، کس کا حق چھینا، پھر ہم سوال کر لیں گے، ایک بات کا پوچھ لیں گے۔ اس لیے خیال رکھنا، بڑے دھیان سے زندگی گزار کر آنا ہمارے پاس۔ یہ کہانیاں نہیں تمہیں سنا رہے، یہ حقائق بتا رہے ہیں تاکہ تم سیدھی راہ پر قائم رہو۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کو کڑک نے پکڑ لیا، اور یہاں تک کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ جب آسمان سے آثار عذاب ظاہر ہوئے تو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے آسمان سے عذاب آنے لگا ہے، لیکن کیا تھا؟ رب نے پہلے ہی قوت چھین لی، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ اٹھ کر بھاگ سکتے تھے، نہ عذاب کو روک سکتے تھے، نہ کسی سے مدد مانگ سکتے تھے۔ رب نے وہ ساری قوتیں پہلے سلب کر لی۔ اللہ نے بھاگنے کی قوت بھی سلب کر لی، کھڑے ہونے کی قوت بھی سلب کر لی، بولنے کی قوت بھی سلب کر لی۔ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے، لیکن بے بسی کا عالم یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہم یوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کڑیل سے کڑیل جوان کو جب ہم چاہیں بے بس کر دیتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے تو کئی مرتبہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، بڑے پہلوان بنتے پھرتے ہو، میرے رب کی شان نہیں دیکھتے؟ ایک مچھر کیسے لٹا دیتا ہے بستر پر، تڑپتے پھرتے ہیں، ڈینگی ہو گیا، تڑپتے پھرتے ہیں۔ ایک مچھر کی مار ہو تم، ایک مچھر کی مار، اور بڑھ کے مارتے ہو کہ میں چودھری ہوں، میں رانا ہوں، میں انصاری ہوں، میں ملک صاحب ہوں، میں مل اونر ہوں، میں ماسٹر ہوں، میں لیکچرار ہوں، میں خطیب ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں۔ رب فرماتا ہے بتاؤں تیری اوقات؟ ایک مچھر تیری ٹانگ میں لڑ جائے نا تو تو تڑپتا پھرتا ہے، تیری حقیقت تو یہ ہے، اور تو چیختا پھرتا ہے، زمین پھاڑتا پھرتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ کہا نہیں، اپنی اوقات کو مت بولنا، اوقات تمہاری یہی ہے۔ اس لیے اپنی اوقات سے باہر نکلنے والے لوگ ہمیشہ شرمندگی اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا
کہ ہم نے ساری قوتیں ان سے چھین لی، نہ وہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ وہ مدد طلب کر سکتے تھے۔ ہاں سنو، اس سے پہلے بھی ایک قوم گزری ہے جس کو قوم نوح کہتے ہیں، بڑی قوت والی، بڑی طاقت والی، بڑی ہمت والی قوم تھی، لیکن کس قدر نافرمان تھی۔ 1000 سال نبی نے تبلیغ کی، 1000 سالوں کے بعد رزلٹ کیا آیا؟ 80 مسلمان ہوئے۔ چوکوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، وہ جی مولوی صاحب کی تو کوئی مانتا نہیں ہے، 10 سال ہو گئے مولوی صاحب بار بار کہتے ہیں، یہاں تو ایک بندہ بھی سیدھی راہ پر نہیں آیا۔ وہ مولوی تو مولوی ہے بیچارہ، یہاں تو نبیوں کی نہیں مانی گئی ہیں، یہ تو بیچارہ مولوی ہے، نبیوں کی نہیں مانی گئی۔ 1000 سال نبی نے تبلیغ کی، 1000 سال کے بعد مڑ کر دیکھا تو صرف 80 مسلمان۔ 1000 سال کی تبلیغ کا رزلٹ 80 مسلمان آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، مولا میری 1000 سالہ محنت میں یہ 80 آئے ہیں، میں اس قوم سے بیزار ہو گیا، مجھے اب ان سے کوئی امید نہیں ہے درست ہونے کی۔ ٹھیک ہے نا؟ اسرائیل کو تکلیف کیا ہے فلسطین سے؟ اتنی بے دردی سے فلسطین پر ظلم کیوں کر رہا ہے اسرائیل؟ کبھی سوچا؟ میں نے پہلے کہا تھا، وہ بل گیٹس جو کسی بچے کی ٹانگ معذور نہیں ہونے دیتا، اس کو یہ مرتے بچے نظر نہیں آ رہے؟ تم کہتے ہو، میں نہیں کہتا، تم کہتے ہو کہ یورپ میں انسانیت کی قدر ہے، وہاں تو کتوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ان کتوں کو یہ مرتے مسلمان نظر نہیں آ رہے؟ کتے پالنے والوں کو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھتی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی؟ چکر یہ نہیں ہے، چکر اور ہے۔ وہ چکر کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فلسطین میں جو مسلمان ہیں نا، وہ یوٹیوب پر رات گزارنے والے نہیں ہیں، وہ انسٹاگرام پر رات گزارنے والے نہیں ہیں، وہ ساری رات فوش فلمیں اور میسج بھیجنے والے نہیں ہیں، وہ ننگی تصاویر دیکھنے والے نہیں ہیں مسلمان فلسطین میں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو آج ہمارے نوجوان کا حال ہے نا، وہ فلسطین کے مسلمان کا حال نہیں ہے۔ فلسطین پر اللہ کا آج بھی نبیوں کے صدقے کرم ہے، وہاں جو پیدا ہوتا ہے وہ سچا مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور اس کی واحد گواہی ہے، دیکھو 10 سال کا بچہ ہے، ماں کی جان نکل رہی ہے، وہ رونے کے بجائے ماں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، دیکھا نا، ماں کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ماں کی جان نکل رہی ہوتی ہے نا، یا کسی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے نا اور کوئی 4 مسلمان تڑپ رہے ہوں، مر رہے ہوں نا، تو ان کو کلمہ کوئی نہیں پڑھاتا، وہاں کیا ہے، تصویریں بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ایک ہم مسلمان ہیں، ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اصل تکلیف یورپ کو فلسطین کے مسلمانوں سے ہے کہ یہ پکے ٹھکے سچے مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ ہماری غیرت تو اس نے مار دیا، ہم سے اسے کوئی خوف نہیں ہے، ہم سے اسے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو یوٹیوب پر لگا دیا ہے، یہ ساری رات اپنے ماں باپ سے بے خبر پتہ نہیں کیا کیا طوفان بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو کئی مرتبہ میں نے اپنے خطاب میں کہا ہے، آج کسی ایک نوجوان لڑکی کو لے لو، ایم فل جس کو سب سے بڑی ڈگری کہتے ہو، اس کے 10 نوجوان لے لو، اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھاؤ، 10 نوجوان ساتھ بٹھا دو، بھیجو انہیں، اگر سلامت واپس آگے مجھے پکڑ لینا۔ وہ بچی آ کر بتائے گی کہ ان کی طوفان بدتمیزی کیا تھا۔ بچیاں تو بچیاں، اللہ کی قسم، یونیورسٹیوں میں پروفیسر اپنی عزتیں بچاتے پھرتے ہیں، اپنے ہی اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں عزتیں بچاتے پھرتے ہیں استاد یونیورسٹیوں کے اندر۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ جبکہ عمر بن خطاب منبر پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، وہ لے آؤ، پوری دنیا میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے وہ لے آؤ، اسے بناؤ، سنگارو، اسے کئی کلو سونا پہناؤ اور اسے سرزمین مدینہ میں چھوڑ دو، وہ مقام ہیرا تک جائے، غار ہیرا تک جائے اور لوٹ کر آئے، اگر ایک بری نظر اٹھی عمر جواب دے گا، عمر ذمہ دار ہے اگر ایک بری نظر بھی اٹھی۔
ان کو پتہ ہے فلسطین میں اب وہ مسلمان پیدا ہو رہے ہیں جو عمر کے دور کے مسلمان ہیں، اس لیے سارا یورپ بے غیرتی کا مجسمہ بن کر فلسطین کے مسلمانوں کو مٹانے لگا ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کسی سلطنت کی یا کسی حکومت کی جھگڑا ہے، حکومت کا جھگڑا نہیں ہے، یہ تمہاری غیرت کا جھگڑا ہے کہ وہ دنیا میں کسی باغیرت مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے بل گیٹس بھی نہیں بولتا ہے، اس لیے کتے پالنے والے بھی نہیں بولتے، جو کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ انسانیت کے علم بردار ہیں، انسانیت کے علم بردار خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں مارو۔ انہیں غیرت کہاں گئی ہے وہ غیرت انسانیت کی؟ تو اصل جھگڑا یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قوم نوح، اس سے پہلے بھی ایک قوم گزری ہے، قوم نوح، جو اپنی طاقت قوت میں بڑے تھے، لیکن کیا ہوا؟ نبی کی بات کا انکار کیا، تو نبی نے جب ان سے بیزاری کا اعلان کیا، ہم نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں طوفان بھیجا، 80 کو بچا لیا، باقی ساری دنیا کو غرق کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ مت سوچنا، قرآن تمہیں بتا رہا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم تباہ کی جاتی ہے، کبھی کبھی رب پھر پوری دنیا کی طرف بھی اپنی غیرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کی باری ہے، کل ہماری بھی آ سکتی ہے۔ آج کشمیر کے مسلمانوں کی باری ہے، کل ہماری بھی آ سکتی ہے۔ آج برما کے مسلمانوں کی باری تھی، کل کسی اور مسلمان کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی غیرت کو زندہ نہ کیا، ہمارے نوجوان یوٹیوب سے نکل کر مسجدوں کی زینت نہ بنے، ہمارا یہ ماتھا حسن کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی دولت سے شناسا نہ ہوا، سحرگاہی کی دولت ہمیں اگر نصیب نہ ہوئی، سچے دل کی توبہ کی توفیق اگر ہم نہ ملی، تو یاد رکھنا ایک دن باری ہماری بھی آ سکتی ہے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں قرآن کی شکل میں کہ ابھی بھی موقع ہے، پلٹ آؤ۔ رب نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، ابھی کھلا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے، ابھی بھی سوچ لو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔